بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ اقبال سبحانی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ ایک مرتبہ پھر بدل لیا۔ اب ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو اور سپریم کورٹ کو تبدیل کرو اور ان کے قوانین کو تبدیل کرو اور ان کے اختیارات کو محدود کرنے کا بیانیہ شروع کر دیا گیا۔ اب اس وقت پوری مسلم لیگ نون بشمول پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہی ہے اور ان کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عدالتوں سے جتنا بینیفٹ، جتنا ریلیف مسلم لیگ نون کو ملا ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور جماعت کو نہیں ملا۔ مگر یہ اتنے لاڈلے ہیں کہ یہ ایک بھی فیصلہ اپنے خلاف برداشت نہیں کرتے، اور اگر 100 فیصلے ان کے حق میں ہوئے ہوں اور ایک فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہو تو وہ 100 کو بھول کر اس ایک والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ کیوں ہوا۔ اب حد دیکھیں کہ اب سپریم کورٹ کے اختیارات کو بھی محدود کرنے کی باتیں کرنی شروع کر دی گئی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 11 پی ٹی آئی کے جو مستعفی اراکین ہیں ان کے استعفے منظور کر لیے۔ اب یہ ایک ایسے ٹائم پر کیا جا رہا ہے کہ جب امپورٹڈ حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کہیں اسمبلی میں آ کر دوبارہ نہ بیٹھ جائے اور ہمارے خلاف کوئی عدم اعتماد نہ لے آئے۔ تو اسی لیے اب انہوں نے ترتیب وار یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ سارے استعفے منظور کیے جاتے، انہوں نے 11 استعفے منظور صرف اس لیے کیے ہیں کہ کچھ عرصے بعد 11 کے الیکشن کروا کے تاکہ اپنے لیے کوئی قانون سازی کرنی ہو تو اکثریت سے اپنے حق میں قانون سازی کر لی جائے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر مزید 11، یعنی کہ وہ ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے کام میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہ آئے، وہ مرضی یہ کرتے رہیں۔ پورے ملک میں سیلابوں نے تباہی مچا دی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ امپورٹڈ حکومت نے اپنی ساری تیاری صرف ایک بات پر کی ہے۔ پورے 4 مہینے چاہے صوبے میں ان کی حکومت ہو، مرکز میں ان کی حکومت ہو، عمران خان کے خلاف تحقیقات کرنے، عمران خان کے خلاف الزامات لگانے، آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے انہوں نے 4 مہینے اس کام کے اوپر لگا دیے۔ آپ دیکھیں کہ آرمی چیف نے وینڈی شرمن جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں امریکن، ان کو فون کر کے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے فنڈ کے حوالے سے پاکستان کی مدد کریں۔ آرمی چیف کا اب کیا کام ہے؟ آرمی چیف کا اب کیا کام ہے کہ وہ امریکن وینڈی شرمن کو جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کو فون کر کے تو آئی ایم ایف کے حوالے سے سفارش کروائیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ فنڈ جاری کیا جائے پاکستان کو، پاکستان کا برا حال ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج آرمی چیف سے براہ راست کہ آپ نے اس امپورٹڈ حکومت کو لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت جس کی ترقی کی ریشو جو ہے وہ 6% پر جا رہی تھی، یعنی کہ پیٹرول آپ دیکھیں کہ 149 روپے کیا عمران خان نے، اور عمران خان اس کے اوپر کتنے پریشان رہتے تھے کہ میں اپنی عوام کے اوپر یہ پیٹرول تھوڑا میں نے بڑھایا ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے سبسڈی دے کر اور میں ٹیکسوں کے حوالے سے اور مختلف شعبہ جات سے پیسے اکٹھے کر کے، یعنی کہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ صحت کارڈ بی سی سے چلا رہے تھے، احساس پروگرام بی سی سے چلا رہے تھے، اور پھر اسی طرح اسکالرشپس بی سی سے دے رہے تھے، اور پھر وہ جو لوگوں کو جو 12 ہزار روپے جو دیا جا رہا تھا وہ بھی اسی سے دیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو ترقیاتی کام تھے وہ بھی سارے اسی بجٹ سے ہو رہے تھے۔ پڑوسیوں سے بھی پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، چائنا سے پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، سعودی عربیہ سے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ ڈٹھائی کے ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو عمران خان نے تنہا کر دیا تھا اور پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا تھا اور فلاں اس قسم کی باتیں ان کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب سے کہ آپ نے ان کو لانے میں بھرپور رول ادا کیا، آپ نے ان کی مدد کی، اور اب بجائے اس کے کہ آپ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر اگر ڈالنا ہی اول تو آپ کو کرنا نہیں چاہیے کام یہ، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو کم سے کم نئے الیکشن کا نگران حکومت بنائیں، ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیں اور پھر نئے الیکشن کرائیں تاکہ عوام کی بنی ہوئی حکومت آئے، اور پھر جب عوامی فیصلے ہوں، عوامی مرضی اس میں شامل ہو، تو تب جا کر کہیں پاکستان۔ اور اس دن عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ 10 سال لگ جائیں گے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں اور پاکستان کو صحیح لائن پر لانے میں۔ پاکستان عمران خان کے وقت میں کم سے کم پٹڑی کے اوپر چڑھ گیا تھا، اب انہوں نے پٹڑی سے پاکستان کو اتار دیا۔ ابھی دیکھیں نواز شریف نے مفتاح اسماعیل کو بڑا ڈانٹا ہے سنا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل سے جب میں نے بات کی تو مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ڈالر جو ہے وہ 23 روپے تک اوپر جائے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا۔ مگر مفتاح اسماعیل کو 23 میں اور 55 کا فرق ہی معلوم نہیں ہے۔
اور پھر اسی سانس میں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ اب جو کچھ ہوا ہو گیا، بس آپ ڈٹ جاؤ۔ بھائی آپ ڈٹنے کی بجائے آپ ان کو کہیں کہ آئیں مقابلہ کریں عوام میں، اور آپ الیکشن کا ان کو کہیں کہ آپ الیکشن کروائیں۔ اور ڈٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی میدان جنگ ہے؟ آپ نے ملک کو تباہ کر دیا، اپنے ملک کو زمین بوس کر دیا، آپ ان کو ڈٹ جانے کا کس بات کا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ کی حکومت میں جو سابقہ دور میں آپ کی حکومتیں تھیں، اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی حکومتوں میں آپ زرداری پیپلز پارٹی بے نظیر آپ پر الزامات لگاتی تھیں، اور جب ان کی حکومت آتی تھی تو آپ ان پر الزامات لگاتے تھے۔ ایسا ایک کھیل بنا ہوا تھا کہ ہمیں عوام کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ سمجھ تو تب آئی کہ جب ایک تیسرا فریق بیچ میں آیا اور انہوں نے آگے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں، یہ مل کر کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ دھاندلی کر رہے ہیں، اور یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو۔ پھر عمران خان نے آ کر عوام کو سمجھایا، اور عوام نے بھی کیا خوب سمجھا، اور پھر دیکھیں کہ ان کی حکومت کو چلتا کیا، ان کو الیکشن میں ہرایا گیا۔ اس الیکشن کو یہ کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر کیسے عمران خان کی حکومت کو ایک غیر آئینی طریقے سے انہوں نے واپس لے لیا، قبضہ کر لیا، اور سارے مل گئے۔ چند ہفتوں کی بات ہے، اگر اس پاکستان کو سنوارا نہ گیا، اس کو سدھارا نہ گیا، اس کو ٹھیک نہ کیا گیا، تو خدا نخواستہ پاکستان زمین بوس ہو جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ ابھی ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، صرف سرکاری طور پر اعلان ہونا ایسے لگتا ہے کہ جیسے باقی رہ گیا ہے۔ تو اگر آرمی چیف امریکن لیڈی کو فون کر کے، امریکنز کو فون کر کے مدد مانگ رہے ہیں IMF سے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر سبطین خان جو حکومت کے نمائندے تھے اسپیکر شپ کے، ان کو کتنی زبردست وارم ویلکم کیا لوگوں نے، اور وہ 185 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ اور پھر ان کے مقابلے میں جو اسپیکر کے امیدوار تھے سیف اللہ کھوکھر، آپ یہ دیکھیں کہ سیف الملوک کھوکھر وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے لاہور میں لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے اور پھر ناجائز طریقے سے وہاں پر محل بنائے ہوئے تھے اپنے۔ تو پھر عمران خان کی حکومت میں اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے سیف اللہ کھوکھر کے جو کھوکھر ہاؤس انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کو بلڈوز کیا گیا، اور لوگوں کی جو زمینیں تھیں وہ ان سے واگزار کرائی گئیں، اور جہاں پر ناجائز انہوں نے تعمیرات کی تھیں وہ ساری گرائی گئیں۔ اور پھر ان دنوں میں مریم نواز سیف اللہ کھوکھر کے گھر گئیں اور جا کے ان کو کہا کہ سیف اللہ کھوکھر ہمارا ہیرو ہے، جبکہ سارا لاہور جانتا ہے جو ہیں وہ ایک قبضہ گروپ ہے، اور وہ سوائے قبضوں کے اور سوائے مار کٹائی کے اور جھگڑوں کے ان کے علاوہ وہ مشہور ہیں۔ اور عوام کا دیکھیں کہ عوام کی بات کو فالو کرنے کے بجائے وہ محترمہ وہاں بیٹھ کر کہہ رہی کہ یہ ہمارا ہیرو ہے۔ اچھا، پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ڈپٹی اسپیکر جب اسمبلی میں آئے تو کیسے ان کا استقبال ہوا، لوگوں نے وہاں پر لوٹا لوٹا کہہ کر ان کا استقبال کیا، غدار غدار کہہ کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے جو کردار انہوں نے ادا کیا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور اس کی سزا کافی حد تک تو انہیں ابھی بھی مل گئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں بھی، اور ان پر عدم اعتماد کیا آج پنجاب اسمبلی میں، وہ نااہل ہو گئے اور اپنی ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ سے وہ فارغ ہو گئے۔ جس طرح لوگوں نے عدم اعتماد کر کے، پنجاب اسمبلی کے ممبران نے عدم اعتماد کر کے ان کو ڈپٹی اسپیکر شپ سے نیچے اتارا۔ ابھی اگلے الیکشن جو ہوں گے، جنرل الیکشن جو ہوں گے، اس میں بھی ان کا حال آپ دیکھ لیجیے گا کہ کیا ہوگا۔ اور عوام اس وقت جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام کہتے ہیں کہ بس ان کو موقع ملے ان کے ہاتھ میں، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو عوام انتظار کر رہی ہے کہ الیکشن آئے اور اس قسم کے جتنے بھی اور لوٹے بنے تھے ان سب کا عوام جو حشر نشر کرے گی، مگر شرط یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو۔ اور پھر حکومت کی ڈٹھائی دیکھیں کہ صرف اسلام آباد کی ٹیریٹری پر حکومت ہونے کے باوجود پھر دھمکیاں دیتی ہے، یعنی کہ ابھی ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، اختیارات بھی نہیں ہیں، اور ابھی پھر وہی دھمکیوں والا لہجہ، وہی جو رانا ثناء اللہ اور وہ جو مریم اورنگزیب کو آپ دیکھیں کہ بھی کیا پدی کا شوربہ۔ وہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں ایسے ہے نا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا باندری دے پیر سڑے تھے انہیں بچے پیروں تلے لے لے۔ تو یہ ان کے حالات ہے کہ نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ حکومت ہے۔ FIA کو اب استعمال کرنے کے چکر، FBR کو استعمال کرنے کے چکر میں اب ہونا ان سے کچھ نہیں ہے۔ 4 مہینے نے زور لگا کے دیکھ لیا، تحقیقات کر کے دیکھ لی، کوئی چیز نہیں نکل سکی۔ عارف نقوی وہ عمران خان کی جتنی بھی فنڈ ریزنگ ہوتی رہی ہے وہ فنڈ ریزنگ کرتے رہے ہیں۔ اور پھر ایک امریکن رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ
جو عارف نقوی جو ہے وہ اتنے فنڈ لے کے تو عمران خان کو دیتے رہے اور عمران خان اس فنڈ کو جو ہے وہ استعمال کرتے رہے سیاسی پارٹی کے حوالے سے. یہ صرف الزامات ہیں، اس کا ثابت ہونا باقی ہے. بھی عمران خان کو کوئی ایک آدمی نے تو فنڈ نہیں کیا، عمران خان کو تو سارا یورپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ اور بیرون ملک رہنے والے سارے پاکستانی فنڈ کرتے رہے ہیں، کمپنیاں فنڈ کرتی رہی ہیں. عمران خان کو لوگ فنڈ کرتے ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں. تو جہاں عمران خان نے شوکت خانم کے لیے فنڈ مانگا تو وہاں لوگوں نے شوکت خانم کے حوالے سے فنڈ کیا اور وہ شوکت خانم پر ہی لگائے گئے. ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. اگر عمران خان اپنی منی ٹریل کے حوالے سے 20 سال پرانے بینک اکاؤنٹس لا کے دے سکتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے جب وہاں فلیٹ بیچا لنڈن کے اندر تو وہ جو پیسہ تھا پاکستان وہ بھی لیگل طریقے سے اس وقت، یعنی کہ آج سے 25 کے قریب سال آپ چلے لگا لیں پہلے، جب عمران خان نے اپنا وہاں فلیٹ بیچا لنڈن کے اندر، اس وقت وہ نہ سیاست میں تھے. سیاست کے آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ شاید 25 سال سے بھی زیادہ ہو گئے کہ جب انہوں نے وہاں پر اپنا فلیٹ بیچا تو وہ پیسے انہوں نے لیگل یعنی کہ بینک کے تھرو پاکستان وہ لے کر آئے. اور پھر انہوں نے جو اعتراض لگایا گیا ان پر بنی گالہ کے حوالے سے، تو جمائمہ نے بھی اس سلسلے میں ان کی ہیلپ کی اور جو پیسے جمائمہ نے بینک کے ذریعے بھیجے تھے 20 سال بعد وہ بینک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بینک اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دی گئی. اسی لیے سپریم کورٹ نے انہیں صادق اور امین کہا گیا تھا. ناظرین، اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے، حکومت ان سے ہو نہیں رہی. اور اس وقت بھی فضل الرحمان، زرداری اور یہ بشمول یہ نون اور یہ ساری جماعتیں جو ہیں اس وقت بھی یہ الیکشن کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم 11 لوگوں کو فارغ کر کے پھر مزید بعد میں 11 اور کر لیں گے تو ضمنی الیکشن کروا لیں. مطلب ان کو کوئی فکر ملک کی نہیں ہے. اور پھر پٹرول کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پٹرول آج کی خبر ہے کہ 15 روپے پٹرول اور مہنگا ہونے جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پٹرول سستا کیا کچھ دنوں کے لیے، اب پھر پٹرول بڑھانے کے چکر میں. تو آخر یہ کب تک یہ کھیل کھیلا جاتا رہے گا؟ تو میں اداروں سے تو میں نہیں کرتا اپیل، مگر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا واسطہ ہے آپ اس ملک پر رحم کھائیں. اس ملک کے حالات دیکھیں، اس غریب کے، اس قوم کے آپ حالات دیکھیں کہ آپ نے اس قوم کو زمین بوس کر دیا ہوا ہے. قوم کھانے پینے سے رہ گئی ہے، قوم اپنی زندگی جو ہے، اپنی سانسیں اب گننا شروع ہو گئی ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را اس قوم کے اوپر کوئی تھوڑا سا ترس کھائیں اور نگران حکومت لے کر آئیں اور نئے انتخابات کا اعلان کریں اور آئیں اور آ کر الیکشن لڑیں. اگر آپ نے الیکشن کا اعلان نہ کیا تو عوام کے تیور بدل چکے ہیں. آپ الیکشن کا اعلان کریں اور عوام میں جائیں، یہی فیصلہ ہے عوام کا اور یہی عوام چاہتی ہے اور یہی وقت کا تقاضا ہے. اس وقت جو پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں یہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ کو الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے، آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے. آپ انتظار نہ کریں کہ عمران خان لانگ مارچ کی کال دے اور پھر آپ کو چھپنے کی کہیں جگہ نہ ملے اور پھر اس کے بعد اگر آپ الیکشن میں آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. عوام نے آپ کی سیاست کو نیست و نابود کر دینا ہے. عوام نے آپ کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا ہے. عوام آپ کو جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، جان چکے ہیں. ناظرین، اب تک اتنا ہی. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.